بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے پچھلے پیریڈ میں آپ کے میٹرک کلاس کے اردو کے پیریڈ میں آپ کو پہلا سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا تھا، اور اس سے متعلق جو اس کی مشقیں ہیں، سوال جواب ہیں، اور درست جواب پہ نشان لگائیے، یہ کام خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجئے، یہ بھی آپ کو کروا دیا تھا۔ اور پیج نمبر 17 پہ صحیح اور غلط کے نشان لگانے تھے۔ یہ پہلے سبق کا تمام کام آپ تمام بچوں کو بتا دیا تھا، اور یہ کرنے کے لیے بھی کہا تھا آپ کی کاپی کے اوپر، تو مجھے کسی نے بھی اس کاپی پہ کام نہیں کر کے دکھایا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک تصحیح کرنا چاہوں گی بچوں، آپ کو صفحہ نمبر 17 پہ صحیح اور غلط دیے ہوئے ہیں اردو میں، سبق نمبر 1 کے۔ اس میں تیسرا جملہ ہے، حضرت امام حسن نے حضرت علی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ تو یہاں پر میں نے صحیح کا نشان لگوایا تھا، جبکہ دوبارہ میں نے بہت غور سے دوبارہ سبق کو دیکھا ہے تو اس میں حضرت امام حسین نے پوچھا تھا حضرت علی سے، حضرت امام حسن نے نہیں پوچھا تھا۔ صفحہ نمبر 17 پہ دیکھیے، صفحہ نمبر 17 پہ تیسرا جملہ ہے، تو یہاں پر حضرت امام حسین نے پوچھا تھا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس پہ غلط کا نشان آئے گا، کیونکہ یہاں پہ حضرت امام حسن کا نام لکھا ہوا ہے، جبکہ سبق میں حضرت امام حسین ہے۔ بس یہ تصحیح کروانی تھی مجھے۔ اور آج ہم اپنا دوسرا سبق شروعات کریں گے، جو سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے، مصنف اس کے سر سید احمد خان ہیں، اور سبق کا نام ہے امید کی خوشی۔ صفحہ نمبر 18 اور 19۔ اس میں مصنف کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ سب سے پہلے مصنف ہیں سر سید احمد خان، ان کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، تحریک پاکستان کے حوالے سے جد امجد ہیں سر سید احمد خان۔ ان کی ولادت 1817 میں ہوئی ہے، ولادت مطلب پیدائش، تاریخ پیدائش ان کی 1817 ہے، اور تاریخ وفات ہے 1898، 1898۔ اگر کسی کو اردو میں گنتی لکھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر انگلش ورڈز میں 1898 لکھ سکتے ہیں، اور ولادت کے لیے 1817 لکھ سکتے ہیں، تاکہ یاد رہے اور یاد کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے بارے میں سر سید احمد خان کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پہلے تھوڑا سا، کہ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، اور والد کا نام ان کا سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں یعنی کہ چھوٹے مدرسے میں حاصل کی، لیکن 18 سال تک انہوں نے اپنی قرآن مجید کی، حدیث پاک کی اور فقہ کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان یعنی وکالت کا امتحان پاس کیا، اور بحیثیت منصف یعنی وکیل یا چھوٹے جج کے طور پر ملازم ہوئے، اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک، بڑے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا مطلب ہے انہوں نے لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، لکھنے لکھانے سے تصانیف لکھنے کا اور نثر نگاری کا بہت ان کو تھا۔ یہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بہت ساری باتیں انہوں نے اخبار شروع کیا، جس میں انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا مسلمانوں کے اخلاق کے حوالے سے، کیونکہ جس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، مسلمان بہت زیادہ پسپائی کا شکار تھے، ہندوؤں اور انگریزوں کے دباؤ میں تھے، تو سر سید احمد خان کو مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی میدان میں آگے نہیں ہیں۔
تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر وہ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ انگلش پہ زور دیجئے، انگلش پہ کو سیکھیں تاکہ برٹش جتنے بھی یہاں پر ہیں ان کو اپنا نظریہ سمجھا سکیں، ورنہ مسلمان جو ہے وہ بہت تنزلی کا شکار ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا اور مسلمانوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ جو منتھلی یا ویکلی شائع ہوتا تھا اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، وہ نکالا۔ اور پھر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے سر سید احمد خان کا کہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، کیونکہ اس دور میں ہندوؤں اور انگریزوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کو کسی بھی میدان میں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا تھا اور ان کو ترقی کے ان کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، ان کو کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا جاتا تھا مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو سر سید احمد خان کا سب سے بڑا اقدام ہے، سب سے بڑا انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں پہلے ایک اسکول بنایا اور اسکول جو ہے وہ آخر کار ترقی کرتے کرتے یونیورسٹی کا درجہ پا لیا اس نے، اسکول سے کالج بنا، کالج سے وہ یونیورسٹی بن گیا اور علی گڑھ کالج آج تک موجود ہے ہندوستان میں اور کافی بڑی یونیورسٹی ہے وہ، جس میں آج بھی سینکڑوں طالب علم تعلیم پاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سر سید احمد خان ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری یعنی کہ یہ تمام خوبیاں تھیں کہ وہ نثر نگاری بھی کرتے تھے، مضامین لکھا کرتے تھے، مضامین بھی صرف اخلاقی مضامین ہوتے تھے ان کے زیادہ تر، جس میں وہ مسلمانوں کی اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتے تھے۔ اخبار نویس تھے، یعنی اخبار نکالا انہوں نے اور اخباروں میں لکھا۔ عالم تھے، ظاہر فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، تو بہت بڑے عالم بھی تھے یہ۔ پھر ایک جج بھی تھے، اس کے بعد مسلمانوں کے سیاسی رہنما بھی بن گئی ہے۔ تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ مغل بادشاہ کی طرف سے، جو آخری مغل بادشاہ تھے، ان کی طرف سے ان کو یہ خطابات ملے۔ یہ اکثر ایم سی کیوز میں، امتحان کے ایم سی کیوز میں نشان لگانے کو آتا ہے کہ آخری مغل بادشاہ نے ان کو کون سے خطابات سے نوازا، تو جواد الدولہ اور عارف جنگ کو ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا اور آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں، جس میں آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ اسباب بغاوت ہند ایک بہت مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، اس کے موضوع پر لکھی ہے کہ 1857 میں مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بہت زیادہ جنگ کی شکل اختیار کر لی تھی اس وقت کے ٹائم میں۔ تو یہ کیوں ہوئی تھی؟ انہوں نے پورا مسلمانوں کی طرف سے ایک صفائی پیش کی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی، اس میں انگریز سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا سارا قصور ہے، جنہوں نے بغاوت کر کے ملک میں ایک جنگ کی صورتحال پیدا کر دی۔ لیکن سر سید احمد خان نے اس کتاب کے ذریعے، اسباب بغاوت ہند کے ذریعے انگریزوں کے سامنے یہ صفائی پیش کی کہ اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے الجھایا گیا یا ان کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے کہ مسلمان بالکل پس گئے ہندوستان میں۔ تو انہوں نے انگریزوں پہ یہ بات واضح کی کہ مسلمان جو ہیں وہ بغاوت کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب سر سید احمد خان نے یہ جو سبق لکھا ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ہی لکھا ہے سبق، اور اس دور کے مسلمان جو بہت پسپائی کا شکار تھے، بہت ظلم برداشت کرتے کرتے آخر کار بالکل تنزلی کا سفر طے کر رہے تھے، بالکل دل اچاٹ ہو چکے تھے ان کے، بہت نا امید ہو چکے تھے، ان کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ ہم کبھی بھی ایک الگ یا ہندوؤں کے ظلم سے نکل سکیں گے۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے
اس مضمون کو لکھ کر مسلمانوں میں ایک امید کی روشنی جگائی۔ دیکھیں، امید ہر مرض کی دوا ہے۔ انسان بہت زیادہ غمزدہ ہو، امید دلائی جاتی ہے کہ یہ غم کبھی نہ کبھی ختم ہوگا اور خوشی آئے گی۔ مریض بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو امید دلائی جاتی ہے کہ آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر مریض کو امید دلاتا ہے۔ امید پہ دنیا چل رہی ہے، اچھے وقت کی امید پہ ہر انسان جی رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہم اس امید پہ جی رہے ہیں کہ انشاءاللہ کرونا وائرس کی جلد سے جلد ویکسین بنے گی اور ہم جلد سے جلد دنیا جو ہے وہ بہت جلد اس مرض سے چھٹکارا پائے گی۔ یہ امید ہے، اچھی امید ہے، اور امید جب پوری ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ امید پوری نہیں ہوتی تو پھر انسان ایک نئی امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور دل میں ایک امید جگا کر بیٹھتا ہے کہ ہمارا اچھا وقت آئے گا۔ طالب علم امتحان دے کر بیٹھتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ تو اس امید کے بل بوتے پہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ امید نہیں ہو تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں زندہ رہنے کے لیے۔ رات ہوتی ہے تو انسان کو امید ہوتی ہے کہ دن بھی آئے گا اور دن میں ہم بہت سارے کام کریں گے، اور دن میں جب انسان تھک جاتا ہے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ رات ہوگی تو ہم آرام بھی کریں گے۔ تو ہر اچھے وقت کی انسان امید رکھتا ہے۔ تو اس امید کے طور پہ اس امید کے لفظ کو، اس امید کو جگاتے ہوئے سر سید احمد خان اس مضمون میں کہہ رہے ہیں، اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسب باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ رنج مطلب غم اور آسودگی مطلب خوشی، یعنی تیری وجہ سے ہی ہر غم میں انسان امید جگا کے بیٹھتا ہے کہ خوشی ضرور ملے گی۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ انسان صحرا میں چلتے چلتے، جنگلوں میں چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ میں چل رہا ہوں تو ضرور آگے سایہ مل جائے گا اور میں وہاں آرام کر لوں گا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوشلحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری کو بھی ہلاتی جاتی ہے۔ یعنی بچہ، گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو، جیسے پرانے زمانے کی خواتین وہ ڈوری سے کپڑے کو باندھ کر ایک جھولا بنا لیتی تھیں، یا مائیں اس پلنگ میں اس دوپٹے کو یا چادر کو باندھ کر بچے کے لیے جھولا بناتی تھیں، تو ماں جو ہے وہ کام بھی کرتی جاتی تھی اور جھولے کو بھی ڈوری کو ہاتھ میں پکڑ کے وہ بھی جھلاتی جاتی تھی، اور بچے کو سلا کے پھر وہ اپنی ماں جو ہے وہ اپنے کام کرتی تھی اور اس کو لوری دیتی جاتی تھی۔ تو مصیبت زدہ ماں ڈوری کو ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں ہے اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے وہ اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہ میرے بچے سو رہ۔ سو رہ کا مطلب ہے سو جا میرے بچے سو جا، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو جا، اے میرے دل کی کوپل سو جا، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی کوئی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے۔ خار مطلب کانٹا، کہ تجھے کبھی کوئی کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ ماں اپنے بچے کو یہ دعا دے رہی ہے کہ
اے میرے بچے سو جا، تجھے کبھی کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، کبھی تیرے پاس کوئی غم بھی نہ آئے، کوئی کٹھن گھڑی، کوئی مشکل وقت تیرے اوپر نہ آئے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی، جو ماں باپ مصیبت سہ رہے ہیں، اے اللہ وہ میرے بچے کو نہ ہو، وہ کوئی پریشانی میرے بچوں کو نہ ہو۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے، سو جا میرے بچے، سو جا، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے سرور، میرے بچے سو جا، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخرکار ہمارے دل کو تسلی دے گی۔ یعنی کہ یہ دیکھیے اچھے وقت کی امید ہے جو اپنے بچے کو وہ لوری میں گا کے سنا رہی ہے اچھے وقت کی باتیں، کہ جب تو بڑا ہوگا تو ہم پہ جو مصیبتیں ہیں اللہ وہ تیرے اوپر نہ لائے، تو پڑھ لکھ کے اتنا لیاقت اور نام پالے کہ تجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو ماں باپ اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے دیکھیں کتنی مصیبتیں سہ رہے ہیں، اور پھر ماں اپنے دل سے اور زبان سے بھی بچے کو بچپن میں سے ہی دعا دے رہی ہے، وہ گہوارے میں جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور ماں اس وقت سے اس بچے کو لوری سنانے میں بھی دعا دے رہی ہے، اور کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اس کو اگر ذہن و دل سے سمجھے نا تو اتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے، پڑھتے ہوئے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے، اس کو مطلب سمجھ کے پڑھیں گے۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے، سو جا میرے بچے، سو جا، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے۔ امیدوں کے پودے یعنی ماں باپ بچے کو پال رہے ہیں تو ان کو یہ امید ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو بچہ ہماری خدمت کرے گا، پڑھ لکھ کے بڑا ہوگا تو نام کمائے گا، دنیا میں اپنی شہرت بنائے گا۔ اس کی عقل مندی اور لیاقت اور وہ محبت جو تو ہم سے کرے گا، یعنی ماں باپ کو امید ہے کہ بچہ بڑا ہو کے ہم سے ویسی ہی محبت کرے گا جیسے ہم ابھی اس وقت بچے سے کر رہے ہیں۔ لیکن ماں باپ کی محبت کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ایک امید ہے کہ بچہ بڑا ہو کر بھی ہمارے لیے وہی ساری باتیں، وہی خدمتیں، وہی محبتیں اس کے جذبات میں ہوں گی جیسا کہ اس وقت ہم اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے۔ بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ جب اس دنیا سے ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے ہم کچھ نہ رحم کریں گے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ غوغا بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور اپنی معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اب ماما کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار ہوا، یعنی جب بڑا ہوا تو پھر وہ اسکول جانے لگا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا،
تو امید کی خوشیاں اور زیادہ ہو گئیں. یعنی جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے ماں باپ کی امیدیں بھی اس کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. وہ پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں اور ان کی امیدیں مزید بڑھ رہی ہیں بچے سے. اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. ہماری پیاری امید تو ہی ہے. دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیری کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اگر تھوڑا سا سوچیں، پیچھے کی طرف جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہت بچپن میں چھوٹے سے تھے جس وقت، تو والد ان کے چونکہ بہت زیادہ حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے تو بھائیوں کو ان سے تھوڑی سی جلن زیادہ ہوتی تھی. ان کے بھائیوں نے اس کو والد صاحب سے سیر کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے گئے اور ان کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا. لیکن جب ان کی پیاری شکل اور دیکھا بے حد خوبصورت لڑکا تو ان کے دل میں خیال آیا انہوں نے وہاں مصر میں لے جا کر ان کو غلامی کے غلام بکتے تھے. اس دور میں انسان بکتے تھے، غلام بکتے تھے، تو غلام بنا کر ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. تو ان کے والد جو ہے دن رات ان کی جدائی میں روتے تھے، لیکن وہی ان کو ایک امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے بیٹے سے ملیں گے. اسی طرح بیٹے کو امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے والد سے ضرور ملیں گے. تو یہاں پر بے گناہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، ان کے واقعے کی بیان گیری کی جا رہی ہے. یہاں پر اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. ظاہر غیر لوگوں نے پکڑا، پھر جس جگہ لے کر گئے وہاں پر کوئی ان کا جاننے والا نہیں، پھر غلام بنا کر بیچے گئے تو غلامی کی زندگی گزاری انہوں نے. تو دیکھیں کتنا غم ہے کہ باپ سے بچھڑ گئے، غیر جگہ پر رہے جا کے، غیر لوگوں میں رہے جا کے، پھر قید خانے میں قید کر دیے گئے. وہاں کی تنہائی اور گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال ان کو نہایت رنجیدہ رکھتا ہے، غمزدہ رکھتا ہے کہ وہاں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے. لیکن ان کو صرف کیا امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے والد سے، اپنے بھائیوں سے ملیں گے، اپنے گھر پہ واپس جا سکیں گے، اپنوں سے ملیں گے. تو یہ ان کی امید تھی جس نے امید نے ان کو زندہ رکھا اور اسی میں ان کی خوشی بھی. تو امید کے طور پر یہ سبق بہت اچھا ہے. دوبارہ سے پڑھنے کی ریڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگ پڑھیں گے اس کو. اچھا، اس سے متعلق اگر ہم سوال دیکھیں تو اس میں سوال ہیں کہ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے. ویسے تو سوال جواب آپ کو تقریباً تمام ہی اسباق سے متعلق کرنے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سوالوں کا جواب لائن سے لائن ملا کر ہم سبق میں سے ہی کریں. اس میں سے میٹرک کے بچے ہیں آپ لوگ، کوشش کر کے سوال کے جواب آپ لوگ خود لکھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ سوال ہے مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے، تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے کہ امید جو ہے وہ ہر محبت کی بنیاد ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے، شکستہ اور مایوس انسانوں کے لیے ایک سہارا ہے، ہر فکر اور پریشانی کو دور کرتی ہے، مستقبل میں جو اچھے مستقبل کی آس دلاتی ہے. اس لیے مصنف نے امید کو خوشی قرار دیا ہے. تو ان کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی جواب کو کوشش کریں گے آپ سب. دوسرا سوال ہے ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے. تو دیکھیں جواب تو خیر کافی بڑا ہے، لیکن اگر ہم اس کا جواب لکھتے ہیں
تو تھوڑا سا ہمارے پاس سبق کے خلاصے سے ہی چند الفاظ آ جاتے ہیں کہ بچے کو لوری دے رہی ہے کہ اے میرے بچے سو جا، جب تو بڑا ہوگا تو جب تو پڑھے گا لکھے گا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا وہ اس گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی۔ اے میرے بچے سو جا، جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو امید ہے یقیناً تو ہمیں یاد بھی کرے گا اور ہماری محبت کو یاد کر کے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی آخرت کا تحفہ بھی بھیجے گا۔ تو یہ ماں بچے کو لوری میں یہ الفاظ کہہ رہی ہے۔ تیسرا سوال ہے بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ بے گناہ قیدی، اس سبق میں بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور چونکہ وہ بے گناہ تھے، ان کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کوئی گناہ کیے ہوئے ان کو قید خانے میں اذیت اور تنہائی کی زندگی ملی۔ پوری زندگی نہیں، چند دن ان کو قید تنہائی میں گزارنے پڑے، جس کی وجہ سے وہ نہایت غمزدہ تھے۔ ایک تو والد سے بچھڑنے کا غم، اپنے گھر سے بچھڑنے کا غم، دوری کا غم، پھر قید میں تنہائی کا غم، اور پھر سب سے بڑا غم یہ کہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوئے بھی ان کو گناہ گار ٹھہرا کر قید میں ڈالا گیا، تو اس بات کا بہت غم تھا ان کو۔ تو یہاں پہ بے گناہ قیدی اس وجہ سے رنجیدہ یا اداس تھے یا غمزدہ تھے۔ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے یا لاتی ہے؟ تو امید چونکہ غموں کا مداوع ہے، اچھے مستقبل کی نوید ہے، اچھی یعنی کہ اگر ہم غمزدہ ہیں تو امید ہمیں اچھے مستقبل کی آس دلاتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری زندگی میں امید کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں کہ انسان ٹوٹنے پھوٹنے سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کو اچھے وقت کی امید زندہ رکھتی ہے۔ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ آپ کے والدین کے لیے سوچئے گا کہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت یا ہمیشہ ٹھیک ہے والدین ہم سے چونکہ بہت ساری امیدیں رکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا ہوگا تو ہمارا سہارا بنے گا، ملک و قوم کا سہارا بنے گا، اچھا شہری بنے گا، دوسروں کے کام آئے گا، ہمارا نام روشن کرے گا، اور اس کے علاوہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا۔ تو یہ ساری امیدیں والدین کو ہوتی ہیں بچے سے، اور یہ امیدیں آپ پڑھ لکھ کر ہی پوری کر سکتے ہیں اپنے والدین کی۔ اپنے والدین کی خوشی کا خیال رکھیں۔ یہ امیدیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں، تو والدین کی چھوٹی سی خوشی کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر اچھی تعلیم اس وقت پا لیں اور اس تعلیم کے ذریعے اپنے جو والدین آپ سے امید رکھ رہے ہیں وہ پورا کریں، تو یہ سمجھیں زندگی کا حاصل ہے۔ اچھا جی، اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔ تو اس سبق کا خلاصہ آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ یہ خلاصہ میں نیکسٹ آپ کو اس میں لکھوا دوں گی، نیکسٹ پیریڈ میں آپ کو سوال جواب کرنے ہیں، اس کے بعد نیچے جو الفاظ و تراکیب دیے ہوئے ہیں وہ جملے بنانے ہیں۔ محنت کا پھل، آتش محبت، درد کی دوا، خوش الحان، بے ریا خیال اور کٹھن گھڑی، اس کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ باقی خلاصہ نہیں کیجیے گا، سوال جواب کرنے ہیں، جملے کرنے ہیں آپ کو، اور بالکل اینڈ میں کتاب کے اندر دیکھیے کہ وہ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، ہر سبق سے متعلق ہیں۔ آپ دوسرے سبق کے سوال جواب نکالیے، صفحہ نمبر 188 188، صفحہ نمبر 188، اس پہ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو کرنے ہیں اپنی کاپی پر۔
جیسے آتش محبت کو بھڑکانا، اس کا مطلب ہے محبت میں جوش پیدا کرنا۔ آثار الصنادید یعنی پرانی عمارتوں کے نشانات۔ بے ریا جس میں دکھاوا نہ ہو۔ بے یار و دیار وطن سے دور اور بے سہارا۔ تقتی اجزاء میں تقسیم کرنا، ڈیوائیڈ کرنا یعنی۔ جواد الدولہ دولت بخشنے والا۔ خوش آئند اچھے مستقبل والا۔ خوش الحان اچھی آواز والا۔ ڈھیر یہاں پہ قبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جب ہم ڈھیر ہو جائیں گے، یعنی کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، والدہ ماں جو کہہ رہی ہے، تو ڈھیر کا مطلب یہاں پہ قبر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ راگنیاں اس کا مطلب ہوتا ہے گیت یا نغمے۔ سروکار واسطہ۔ شاداب اور سرسبز تازہ اور ہرا بھرا۔ غوں غاں کا مطلب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دودھ پیتے بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ غوں غاں کرتے ہیں، ان کی آواز کو کہتے ہیں غوں غاں، اس میں صوت ہے یہ، اس کے معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کونپل تازہ ننا پودا۔ کٹھن گھڑی یعنی مشکل وقت۔ گہوارہ اس کو بچے کے جھولے کو کہتے ہیں۔ لحد قبر۔ لوری لوری وہ گانا ہوتا ہے جو ماں اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو سلاتے وقت گاتی ہے۔ مہد ماں کی گود۔ منصف جج۔ مکتب مدرسہ۔ نیز بھی۔ یہ الفاظ معنی ہیں، یہ کرنے ہیں آپ کو اس سبق سے، سوال جواب کرنے ہیں اور الفاظ جملے کرنے ہیں۔ باقی خلاصہ اور جملوں کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے، یہ میں آپ کو اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ کرواؤں گی۔ باقی سبق کو دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔